اس کو اگر ہم تھوڑی سی بات کریں شارٹلی، بنیادی طور پر یا تو صوبہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. عبوری صوبے کا دنیا بھر میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کو اب تک 74 سالوں سے جیسے رن کیا جا رہا ہے، یہ سارا جو فرسٹ ڈے سے ہی 16 نومبر 1947 سے اب تک جو بھی ہوتی ہے یہاں واردات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، واردات کوئی لیگل نہیں ہوتی ہے. صبح ہونا اور نہ ہونا، آپ نے کہا یا تو واقعتاً صبح ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہاں پر شارٹلی میں یہ کہوں گا کہ کوئی صوبہ نہیں بن رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اب عبوری صوبہ کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اس پر کئی پروگرامز میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، ایک بات آپ کے چینل پہ بھی بات کر چکے ہیں. بنیادی طور پر سی پیک کے آنے کے بعد چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ پروٹیکٹ ہو. اس کے لیے اس نے راولپنڈی سے فرمائش کی تھی کہ گلگت کے حوالے سے کوئی سولوشن نکال لے. اس کے اوپر یہ 2 سالوں سے ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی، بیچ میں تھوڑا سا ٹھنڈ پروگرام چل رہا تھا. ابھی گزشتہ 1 مہینے سے پھر بھی چیزیں تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک بات تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ صوبہ نہیں بن رہا ہے، یہ بات درست ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے ان لائٹ آف جموں اینڈ کشمیر کنفلکٹ، اس کے اوپر پہلی بار چھیڑخانی کی جا رہی ہے. ایز اے ٹیسٹنگ کیس اس کے اوپر چھیڑخانی کی جا رہی ہے. اب یہ چھیڑخانی کیسی ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی کے ذمہ داران ہیں یا حکومت کے کچھ وزراء کی سٹیٹمنٹ ہماری نظروں سے گزرتی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. جو گلگت بلتستان کے اندر پبلک کے اندر ایک ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. جو ہمارے نیشنلسٹ دوست خدشات رکھتے ہیں جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے، ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے. سم ہاؤ کچھ چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہے. ٹھیک، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، یہاں تک آپ نے انٹرو کے اندر بات کی کہ اسلام آباد کے اندر میٹنگز، اسلام آباد کے اندر اسلام آباد سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کو اسلام آباد کی حکومت نہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ ریاست دیکھ رہی ہے. اور ریاست کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں نہیں ہے، پنڈی میں ہے. یہ جو کچھ چیزیں بن رہی ہے وہ پنڈی سے بن رہی ہے، اسلام آباد سے نہیں بن رہی ہے. پہلے اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو وزراء کے حوالے سے بھی آج 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک گرم ڈیبیٹ چل رہی ہے. کچھ وزراء یا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. میرے خیال سے گلگت بلتستان کے اسمبلی کی مخالفت اور حمایت دونوں بے معنی ہیں. نہ ان کی حمایت سے کوئی فرق پڑنے والا ہے، نہ ان کی مخالفت سے کوئی چیز رکنے والی ہے. بنانے والوں نے بنانا ہے. صحیح. اچھا، یہ بتائے گا کہ اس طرح کا کوئی سیٹ اپ ہو، کیونکہ دہائیوں سے آپ کو پتہ ہے یہ زیر انتظام چلتا آ رہا ہے. گلگت بلتستان جو پاکستان کے زیر انتظام چلتا ہے، اس کے انٹرنیشنل میرے خیال میں سٹیٹس بھی یہی ہے. ایسا کوئی بریک تھرو ہو، کوئی ایسی طرح کی کوئی چیز دینی ہو، تو پھر وہاں کے جو سٹیک ہولڈر ہیں گلگت بلتستان کے، اس علاقے کے جو وہاں کے سیاسی پولیٹیکل جو فگرز ہیں، یہاں کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. تو کیا اس حوالے سے کسی کو اعتماد میں لیا ہے ریاست پاکستان نے؟ اس پہ 2 باتیں میں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں گلگت موجودہ جو گلگت بلتستان ہے، اس کی اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہاں پر 200 سال سے اس علاقے کے متعلق جو بھی فیصلے ہوئے ہیں، کسی بھی فیصلے میں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. پاکستان یہاں آیا تھا 16 نومبر 1947 کے روز سردار عالم کے ذریعے. اس وقت FCR نافذ ہوا. پھر 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی اصلاحات دی، پہلا LFO دی ہے. بینظیر بھٹو نے 94 میں دوسری اصلاحات کی ہے. پھر اس کے بعد مشرف کے زمانے میں تیسری اصلاحات ہوئی، زرداری کے زمانے میں چوتھی اصلاحات ہوئی، 5ویں اصلاحات میاں نواز شریف کے دور میں ہوئی، ابھی 6ٹھویں اصلاحات ہونے جا رہی ہے. نہ کہ صرف اس کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جتنی اصلاحات ہوئی ہے پنڈی والوں نے اپنی مرضی سے ڈیزائن کی ہے، اسلام آباد والوں کے ساتھ اعلان کروایا ہے. گلگت کے سٹیک ہولڈر سے نہ پوچھا گیا تھا، نہ پوچھا جا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، اس بار تھوڑی سی بات تبدیل ہے. جب شروع میں اسٹیبلشمنٹ نے سپٹمبر 2020 میں اس کے اوپر کام کا آغاز کیا، تو پہلی بار گلگت بلتستان کے اندر آف دی ریکارڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ نیشنلسٹوں کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں کوئی انگیجمنٹ ضرور کی گئی تھی. انگیجمنٹ ضرور ہوئی تھی. انگیجمنٹ میں وہ انگیجمنٹ بھی اس قسم کی تھی کہ آپ ان چیزوں کو مان لیں. تو میری معلومات کے مطابق پارلیمان کے اندر موجود جو ممبران یا پارلیمانی جماعتیں ہیں، پارلیمانی جماعتوں کے